دنیا کی کامیابی کے لیے ہم جس طریقے سے ہمارے اندر طاقت ہم لانا چاہتے ہیں کھانے کے ذریعے، اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو یہاں پر نمازیں ادا کرنا ہے. اگر آپ نمازیں ادا نہیں کریں گے میری ماں اور بہنوں، دنیا میں اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہم کو کل قیامت کے دن بھی جھکنا نصیب نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویبریشن میں آیا ہے دوستوں، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین، بڑی عبرت والی ویڈیو ہے دوستوں. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا اور اس کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریے گا دوستوں، کیونکہ کامیابی نماز میں ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ نماز کا مطلب کون سا بھی بھول گئے ہیں. صرف جمعے کے دن مسجدیں ہاؤسفل رہتی ہیں، باقی پہلی سب بھر جائے، دوسری سب بھر جائے، بہت بڑی بات ہے دوستوں. نماز 5 وقت کی ہر حال میں فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے دوستوں. تو نماز بہت اہم عبادت ہے. آئیے اسی ٹاپک پہ دوستوں یہ ہمارا ویڈیو ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، جتنا ہو سکے شیئر کریے گا اور میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا. تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریے اور پوری کوشش کریا کریے عمل کرنے کی. برا کہتے ہیں تو ہم اس کے بازو کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. کل وہاں پر کل قیامت کے دن تو وہ فرعون جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ذلت سے ہمکنار کر دیا، اس کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا پڑے گا اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. قارون، اللہ اکبر، ابی بن خلف، ان منافقوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے میری ماں اور بہنوں تو کل قیامت کے دن میری بہنوں ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ نہیں ملنے والی. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 7 قسم کے لوگوں میں ایک جو میرے ٹاپک کے مطابق ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی جو ہمیشہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں. غور کریے، وہ رحمت کا سایہ جس کو مل گیا وہ قیامت کی ہر مصیبت سے وہ بچ گیا، ہر پریشانی سے وہ بچ گیا. کیونکہ کل وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بھیانک دن ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک اور بھیانک دن ہے. غور کریے میری بہنوں، وہ دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. زمین جو ہے نا، آج جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں، یہ مٹی کی زمین اس دن تانبے کی بنی ہوئی ہوگی اور وہ گرم گرم زمین رہے گی میری بہنوں. سورج جتنا قریب ہوگا زمین اتنی ہی گرم ہو جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر میری ماں اور بہنوں غور کرو، جو جتنے گناہ دنیا میں کرے گا کل وہ اتنے گناہوں میں، اتنے پسینے میں وہ کل ڈوبا ہوا رہے گا. کیسا دن ہوگا وہ؟ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک گناہوں پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ بعض بد نصیب تو ایسے ہوں گے میری ماں اور بہنوں جو اپنے پسینے میں خود ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہیں گے. اللہ اکبر. غور کریے، یہ اتنا خطرناک بھیانک دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک، اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی، کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے دونوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی، عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی، مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجیے، اپنا جائزہ لیجیے میری بہنوں، کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے تو ہم سب آمین کہتے ہیں، لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی، اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر، ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو، اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ، اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کی مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں
وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, برابر پوری شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اور صرف نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, آج ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں میں جب کبھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نمازیں یاد رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز معاف ہے؟ غور کریے. لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹھی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز معاف ہے. کہیں ایسا ملتا ہے ذکر ہم کو؟ پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, کیا ہو گیا آج ہماری امت کی ماؤں کو, کیا ہو گیا آج ہمارے گھروں کو. آج ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں. فجر کے وقت اگر مسلمان محلوں کو دیکھا گیا تو وہ ویران نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. فجر کے وقت ہمارے پورے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر میری ماں اور بہنوں, مسجدوں کو آپ غور کریے, جمعہ کی نماز کے لیے جتنی مسجدیں بھر جاتی ہے, فجر کی نماز میں ایک صف بھی آپ کو نظر نہیں آتی. کیا اللہ نے ہم پر صرف جمعہ کی جمعہ نماز فرض کی ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا معلوم ہے میری بہنوں؟ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں 8 کی, گھاٹ کی اور 360 کی. 8 کی مطلب جمعہ کی جمعہ کو, گھاٹ کی یعنی نماز جنازہ, 360 کی یعنی عیدین کی نماز, عید کی نماز. یہی ہو رہا آج. کیا اللہ نے 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ اکبر. میری بہنوں, ہم کو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے, مؤذن ایک دن میں 5 بار ہم کو بلاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو اللہ بڑا ہے, تمہارا کام بڑا نہیں ہے, تمہاری اولاد بڑی نہیں ہے, تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ بڑے نہیں ہے, تمہاری دنیا کا علم بڑا نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر. آؤ وہ رب کی طرف جو سب سے بڑا ہے. 5 وقت مؤذن ہم کو بلا رہا ہے. آج مسلمان میری ماں اور بہنوں اگر فجر کی نمازوں کی اگر پابندی کرتے تو آج یہ بلوں کی ضرورت نہیں پڑتی, غیر مسلمانوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مسلمانوں کو اذان تو دی جاتی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی نماز جو فجر کی اذان کو بند کریں. آج یہی ہو رہا نا, ہم نہیں سنے نیوز میں کئی فلم اسٹارز اذان کو بند کرانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں میری بہنوں؟ ہماری غفلت کی وجہ سے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے, مؤذن کے اذان پر لبیک کہہ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے تو کسی مشرک یا منافق کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میری بہنوں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتلاتی ہوں. 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بلاتے ہیں نا. اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہے ہیں آپ کے گھر پر, آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے اور آپ کو وہ انویٹیشن کارڈ دینے کے بعد 5 مرتبہ آگے بار بار کر رہے ہیں کہ آپ ضرور آنا جی, آپ ضرور آنا جی, آپ ضرور آنا جی, تو میری ماں اور بہنوں ہم کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم؟ انہوں انویٹیشن کارڈ بھی دیے, گھر کو 1 سے 5 بار آ کے بولے کیسا بھی آنا آپ, کیسا بھی آنا آپ. اگر ہم نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جاتے. یہی سمجھتے ہیں نا ہم, یہی کہتے ہیں نا ہم. میری بہنوں دنیا میں آپ کو 1 سے 4 بار اگر کوئی آ کے بول دیے کہ آپ آئیے تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کے ناراض وہ ہو جائیں گے, اسی لیے فوری لبیک کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ماں اور بہنوں ہر دن 5 بار ہم کو بلا رہا ہے اس کے سامنے سجدے کے لیے. اللہ اکبر. لوگ ناراض ہو جائیں گے بلکہ آپ ان کی بات کو نہیں ٹالتے تو اللہ کی ناراضی کا آج ہمارے پاس خیال کہاں چلا گیا؟ ہر دن 5 بار ہم کو بلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہر دن, ایک دن نہیں, ہر دن. اور ہماری زندگیاں نمازوں سے خالی. یاد رکھنا میری بہنوں, ہم کھانا جیسا ہمارے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاؤں گی تو مر جاؤں گی, سانس نہیں لوں گی تو مر جاؤں گی. اسی طریقے سے اگر نمازیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری روح مر جائے گی. یاد رکھنا, دنیا کی کامیابی کے لیے ہم جس طریقے سے ہمارے اندر طاقت ہم لانا چاہتے ہیں کھانے کے ذریعے, اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو یہاں پر نمازیں ادا کرنا ہے. اگر آپ نمازیں ادا نہیں کریں گے میری ماں اور بہنوں, دنیا میں اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہم کو کل قیامت کے دن بھی جھکنا نصیب نہیں ہوگا. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا اور جانا کہ نماز کتنی ضروری ہے. ہر مسلمان پہ دوستوں نماز فرض ہے, مرد ہو چاہے عورت. تو کوشش کریں نماز کی پابندی کریں, خود بھی نماز پڑھیں, دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں. سب سے پہلے خود نماز پڑھیں, اپنے گھر میں جو بھی ہیں جتنے پریوار ہیں سب کو نماز کے لیے تاکید کریں اور نماز پڑھائیں. ہر حال میں نماز فرض ہے. پھر اپنے دوست یاروں, اپنے محلے والوں کو سب کو تبلیغ کا کام کرو دوستوں, کیونکہ یہی ساتھ جائے گا, باقی کچھ ساتھ نہیں جائے گا. یہ سمجھ لیجیے آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے, اچھے ہوں یا برے. تو اس لیے کوشش کریے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے دوستوں. کیونکہ سوچیے
کہ جو آپ جن کو فالو کریں گے، آج کل لوگ کسی بھی فلم اسٹار کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی کرکٹر کو فالو کرتے ہیں، تو کیا قیامت والے ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے؟ جیسے کیسے مثال دی گئی فرعون کے ساتھ اٹھیں گے؟ تو نماز پڑھیے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھیے تو تعریف بھی رہے گی آپ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو رسوا نہیں ہوں گے دوستوں۔ اس لیے اپنے اعمال سدھاریے اور جتنا ہو سکے اچھے کام کریے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریے دوستوں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، ملیں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔